السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا 11واں پارہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، اور جیسا کہ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے سبق میں نوح علیہ السلام کا اس طرح سے قصہ موسیٰ اور فرعون اور اس طرح یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ، بڑے اختصار کے ساتھ اور سادہ الفاظ کے ساتھ اور عام انداز میں، کیونکہ انشاءاللہ ان انبیاء کرام کے ایک تفصیل کے ساتھ قصے اگلی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے مشرکین مکہ کے حوالے سے باتیں کرنے کے بعد، ان کے ساری چیزیں بتانے کے بعد اور ان کے سارے معاملات کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آگے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کو دلاسا دینا کہ آپ سے پہلے بھی بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو ان کی قوموں نے بغیر کسی بات کے جھٹلا دیا ہے۔ چلیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم قضوا الي ولا تنظرون۔ یہ انشاءاللہ سورۃ نوح جو ہے، یعنی نوح علیہ السلام کا قصہ آگے سورۃ ہود کے اندر جا کے ہمارے پاس بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ نے آغاز سے لے کے انتہا تک بڑی تفصیل کے ساتھ اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ وہاں پہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پہ ہم صرف اس کا ترجمہ اور اس کے اندر سے بنیادی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُو، تلاوت کیجئے، علیہم، ان پر، نبا، خبر کا یا قصے کا، نوح علیہ السلام کی، ان پر نوح علیہ السلام کی خبر یا قصے کو تلاوت کیجئے، پڑھیے۔ اذ، جب، قال، کہا، لقومہ، ان کی قوم نے، لقومہ یعنی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اذ، جب، قال، انہوں نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، ان کانا، اگر ہے، کابورا، کابورا مطلب ویسے ہوتا ہے بڑا، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوگا گراں گزرا ہوا۔ ان کانا، اگر ہے، کابورا، گراں گزرنا، علیکم، تم پر، مقامی، میرا کھڑا ہونا، اگر میرا کھڑا ہونا تمہارے لیے کوئی گراں گزر رہا ہے یا پریشانی کا باعث بن رہا ہے، وتذکیری، اور میرا نصیحت کرنا تمہیں کسی پریشانی کا باعث بن رہا ہے، تم پہ گراں گزر رہا ہے، نصیحت کیسے؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، جو میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یا میں تمہارے درمیان میں جو کھڑا ہوں دعوت توحید لے کر، اگر یہ بات تمہارے اوپر بڑی گراں گزر رہی ہے تو یاد رکھو، فعلی اللہ، پس اللہ پر ہے، توکلت، میرا بھروسہ، میرا توکل اور میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، فاجمعوا، پس تم جمع کرو، امرکم، اپنے معاملے کو، یعنی تم نے جو بھی میرے خلاف تدبیر کرنی ہے اس کو جمع کر لو، وشرکاءکم، اور تم اپنے، وشرکاءکم، اور تم اپنے شرکاء کو بھی جمع کر لو، ثم، پھر، لا یکن، نہ ہو جائے، امرکم، تمہارا وہ معاملہ، علیکم، تم پر، غمتن، یعنی غائب، تمہارے اوپر تمہارا یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی کسی بھی کسی اشتباہ کا شکار نہ ہو، یعنی ہر چیز تمہارے اوپر واضح ہونے چاہیے، تم اپنے شرکاء کو بھی جمع کر لو اور میرے خلاف جو معاملہ کرنا ہے اس کو بھی جمع کر لو، ثم، پھر، قضوا، تم فیصلہ کرو، الیہ، میری طرف، ولا تنظرونی، اور تم مجھے مہلت مت دو، جو تم نے کرنا ہے نا اب تم کر لو، اگر تمہیں میرا نصیحت کرنا پسند نہیں ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، یا تمہارے درمیان جو میں عقیدہ توحید کا درس دے رہا ہوں تمہیں کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں، اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو تم میرے خلاف جو سازش کرنا چاہ رہے ہو وہ سازش بھی کر لو، اور جس کو تم میرے خلاف لے کے آنا چاہ رہے ہو لے آؤ، پھر کسی قسم کا اس کے اندر کوئی اشتباہ، کوئی بات باقی نہ رہے، تم یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد جو بھی میرے خلاف کرنا چاہ رہے ہو وہ کر لو، اور مجھے تم نے مہلت کوئی نہیں دینی۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر گئے،
فما سألتکم تو میں نے تم سے سوال تو نہیں کیا، من اجرین کسی بھی اجر کا، یعنی اگر تم پھر جاتے ہو اللہ کو نہیں مانتے، اگر عقیدہ توحید پہ نہیں آتے، تم میری باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو میں تم سے کون سا کوئی مال یا پیسے لے رہا ہوں؟ میرا تو سوال تم سے ہے ہی نہیں، میرا سوال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، لہٰذا اگر تم پھر بھی جاتے ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر یا میری اجرت یا میرا عوض جو میں نیکی کا یہ کام کر رہا ہوں، الا مگر کس پر ہے؟ علی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین مسلمانوں میں سے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے ہمیں کہ دیکھیں نیکی کا کام کرنے پر اجرت لی جا سکتی ہے، جیسے کہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، اچھائی کا کام کرنے کے اوپر آپ اس کا عوض یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں لیتا تو وہ افضل آدمی ہے۔ اس حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ اس آدمی کے معاملات بڑے اچھے ہیں، یعنی جیسے یہ انبیاء کی دعوت ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال تو نہیں کر رہے، تم اگر ہماری بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تمہاری مرضی ہے، اگر تم پھر گئے تو تمہارے اوپر ہی اس کا بوجھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ فَنَجَّيْنَاهُ ہم نے نجات دی ان کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی کے اندر، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے ہم ان کو خلائف خلیفے، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے جو لوگ تھے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور جو لوگ ہماری باتوں پہ ایمان لے کے آئے، نوح علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے، ان لوگوں کو ہم نے کشتی کے اندر نجات دی۔ یہ کشتی کیسے بنائی گئی، کیا معاملات ہوئے تھے، کس طرح سے ہوئے تھے، اللہ نے کس طرح وحی کی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق کے اندر سورۃ ہود کے اندر جا کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فانظر پس دیکھیں، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت انجام، المنذرین ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے، جن کو پہلے ڈرایا گیا، جن کو بتایا گیا کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تم دیدہ عبرت بنا دیے جاؤ گے، ان لوگوں کا ذرا انجام تو دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ دیکھنا کیا ہے، کیا اس جگہ پہ جا کے دیکھنا ہے؟ جگہ پہ جا کے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے اس قرآن مجید کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یہ سارے قصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتائے ہیں، تو گویا کہ یہ قصے اللہ کی طرف سے آنا یہ ایک طرح سے دیکھنے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا پھر ہم نے مبعوث کیا من بعدہ اس کے بعد رسولوں کو، جیسے ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے، ہود کے بعد آگے صالح علیہ السلام آئے، صالح کے بعد آگے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً ایک ہے، اس کے بعد آگے شعیب علیہ السلام آئے، پھر آگے یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف آئے، موسیٰ اور ہارون آئے، سلیمان اور داود آئے، یہ سارے انبیاء کی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثم پھر بعثنا ہم نے مبعوث فرمایا من بعدہ اس کے بعد رسولوں کو، کس کی طرف؟ الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم پس وہ آ گئے ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، فما پس نہیں تھے، کانو وہ تھے، فما پس نہیں کانو وہ تھے، لیؤمنو ایمان لانے والے، بما اس چیز کو، کذبوا اس کو وہ جھٹلا چکے تھے، بہی من قبل اس سے پہلے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء ان کے پاس آئے لیکن وہ انبیاء کرام کو جھٹلا چکے تھے، انہوں نے پہلے ہی جھٹلا دیا، لہذا ایمان لانا بنتا ہی نہیں تھا۔ ایمان انہوں نے کیوں لانا تھا؟ وہ تو غور و فکر کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کذالک اسی طرح سے، نتبع ہم نے مہر لگا دی، علی قلوب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ جو آدمی حد سے تجاوز کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہدایت کا راستہ چھین لیتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری پہلے بڑی لمبی ڈسکشن الحمدللہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں یعنی یہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اس طرح دیگر انبیاء کرام کے بعد آخر پہ جا کے آگے موسیٰ اور ہارون کا قصہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ثم بعثنا پھر ہم نے مبعوث کیا کس کو؟ من بعدہم ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو،
کس کی طرف مبعوث کیا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. کس کے ساتھ مبعوث کیا؟ بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ مبعوث کیا. فاستکبروا، پس انہوں نے استکبار کیا یعنی انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما، اور وہ ایسی قوم تھے، مجرمین جو مجرم تھے. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، فرعون اور اس کے حواریوں نے، اس کے ساتھیوں نے، اس کے سرداروں نے، اس کے چودھریوں نے، اس کے نمبرداروں نے، اور بڑے بڑے جو، اگر آپ سادہ لفظوں میں کہیں نا کہ ہماری زبان کے اندر وملئہ کا ترجمہ بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وملئہ کا مطلب ہے بیوروکریٹ. فرعون کے دور کے جو بیوروکریٹس تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فرمایا فرعون وملئہ، اور اس کے جو بڑے بڑے سردار اور ان کی بیوروکریسی تھی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف اپنی آیات دے کے بھیجا نا، لہٰذا انہوں نے استکبار کیا، انہوں نے تکبر کیا، اور یہ مجرم قوم تھے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں فلما، پس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، الحق حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو انہوں نے کہا، ان ھذا بے شک یہ ہے، لسحر مبین البتہ واضح جادو، یہ تو بڑا واضح جادو ہے. یہ ہم سورۃ الاعراف کے اندر اس حوالے سے تفصیل سے قصہ پڑھ کے آئے ہیں. قال موسیٰ، اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یعنی ریکویسٹ کی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق کی، حق کے بارے میں، لما جب کہ جاءکم وہ آ گیا تمہارے پاس، السحر ھذا کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون فرمایا کہ ولا یفلح اور نہیں فلاح پانے والے، الساحرون جادو کے حوالے سے میں نے شاید آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں دوبارہ بات کر دوں. ہمارے ہاں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے جادو کے حوالے سے وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے جادو کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، جادو ہو ہی نہیں سکتا، جادو کے حوالے سے وہ منکر ہے، یہ طبقہ درست نہیں ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے جادو 100% وجود میں ہے، اور اگر جادو کسی کے اوپر کر دیا جائے تو وہ جادو لا محالہ عمل کرے گا، یہ بھی طبقہ غلط ہے. تیسرا طبقہ یہ اہل سنہ والجماعت کا ہے، یعنی مسلمانوں کا وہ طبقہ جو یہ بات کہتا ہے کہ جادو ہے، اس کا وجود ہے، لیکن یہ جادو کس کے اوپر عمل کرے گا؟ ایسے بندے کے اوپر عمل کرے گا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے. یعنی جادو کے اندر بذات خود تاثیر نہیں ہے، جس پر اللہ چاہتا ہے اس کے اوپر جادو ہوتا ہے، جس پر اللہ نہیں چاہتا اس کے اوپر جادو نہیں ہوتا. تو یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ معتدل اور متوسط طبقہ ہے، لہٰذا اس حوالے سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح سے جادوگر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جادوگر کی جو سزا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ ملت سے خارج ہے، اور اس کو قتل کر دیا جائے. سعودیہ کے اندر جب ہم لوگ وہاں پہ رہتے تھے تو ہمارے سامنے ایک کیس ایسا آیا، یعنی ہم نے ایک ایسا واقعہ پڑھا کہ ایک خاتون تھی، وہ کسی فوٹو کاپی والی دکان پہ گئی، اس کے پاس کچھ تعویذات تھے، اس نے وہ تعویذ فوٹو کاپی کروائے. تو فوٹو کاپی والے نے وہاں پہ جو اہلیہ وغیرہ یا جو محکمہ تھا ان کو اطلاع دے دی کہ یہاں پہ خاتون آئی ہے. وہ دیکھا گیا تو وہ جادو کے تعویذ تھے، تو اس عورت کو گرفتار بھی کیا گیا اور اس کو قتل بھی کر دیا گیا. تو لہذا جادو کرنا یہ کوئی مطلب آپ یوں سمجھ لیں یہ کوئی کسی کے ساتھ لڑائی کا رویہ تو نہیں ہے. اگر آپ کو کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو اس کے سامنے جا کے بات کریں، اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں. یہ تو طریقہ نہیں کہ اگر کسی نے رشتہ نہیں دیا تو اس کے اوپر جادو کروا دیا جائے. اگر کسی کو اللہ نے مال دے دیا تو حسد کی آگ میں جل کر اس کے اوپر جادو کروا دیا جائے. اور میں آپ کو ایک واضح طور پہ بات بتاؤں کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر راضی نہیں ہے وہ معاشرتی برائیوں کے اندر الجھا ہوا ہے. جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر راضی ہے نہ تو وہ شکر سے باہر نکلتا ہے، نہ وہ آدمی کسی کے بارے میں حسد کرتا ہے، نہ وہ آدمی حرام کمائی کی طرف توجہ کرتا ہے، نہ وہ آدمی کسی کو اپنی نظر بد لگاتا ہے. یہ آدمی معاشرتی برائیوں سے بڑا محفوظ ہے کیونکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر راضی ہے. الحمدللہ جو اللہ نے مجھے دیا، کسی کے لیے دعا دینی ہے وگرنہ کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے. اور یاد رکھیں انسان کی جو سب سے ہلکی نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچائیں، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے فرمایا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں قالوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لتلفتنا کہ تم ہم کو پھیر دو، عما اس چیز سے، وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو. کیا تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنے کے لیے آئے ہو؟
اور واللہ العظیم ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں. میرے پچھلی فرائیڈے کو میری یہاں پہ انڈرسٹینڈ قرآن لیول 1 کی کلاس چلتی ہے، فزیکل کلاس ہمارے سٹی کے اندر. تو ایک آدمی آیا جو ایک دوسرے مذہب سے نکل کے ہمارے مذہب میں داخل ہوا تھا. تو وہ کہنے لگا، یعنی دین اسلام کے اندر وہ داخل ہوا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی 2-3 سال پہلے ہی سمجھ لیں کہ دین اسلام میں آیا ہوں، اور میرے جو مالی حالات ہیں وہ بڑے تنگ ہیں. تو میرے والدین مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم نے آباء و اجداد کے، یہ اس کے الفاظ میں کاپی کر رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں. وہ کہنے لگا کہ میرے والدین کہتے ہیں کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے تم مشکلات کا شکار ہو، تو آپ میری تھوڑی رہنمائی کریں. خیر بہرحال جو میں اس کو موٹیویٹ کر سکتا تھا یا جو میں اس کے ساتھ تعاون کر سکتا تھا میں نے وہ کیا، باتوں کے ساتھ بھی یا کسی بھی ذریعے سے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسائل جو اللہ کے رسول کے دور سے پہلے تھے یا اللہ کے رسول کے دور کے اندر تھے یا اس سے بھی پہلے تھے یا آج کے ہیں، وہ تقریباً یکساں ہیں. مسائل اسی جگہ پہ آتے ہیں کہ جب کوئی انسان دین حنیف کی طرف آتا ہے تو اس کو یہی سننے کو ملتا ہے کہ تم ماں باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو، تم آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو. اللہ نے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پہ فرعون نے بھی یہی بات کہی کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیر دو. وَتَكُونَ اور ہو جائے لَكُمَا تم دونوں کے لیے الکبریاء سرداری، یعنی کبرائی مطلب بڑائی کا مطلب ہے سرداری، فی الارض زمین کے اندر، یعنی تم سرداری چاہتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی آفر مشرکین مکہ نے کی تھی. اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کے ساتھ بھی تقریباً اسی سے ملتے جلتے معاملات ہوئے. اگر کسی آدمی نے دین کی دعوت دی اور اس کی دعوت مؤثر ہے تو لوگ اس کو آگے یہی کہتے ہیں کہ تمہارا مقصد دنیا کی پذیرائی حاصل کرنا ہے یا سرداری لینا ہے تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یعنی انہوں نے کہا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَّاءُ اور تمہارے لیے سرداری ہو جائے فی الارض زمین میں، وَمَا نَحْنُ اور نہیں ہیں ہم لَكُمَا تم دونوں کے لیے بِمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے، ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں. انہوں نے بالکل علی الاعلان اس کا انکار کر دیا. وقال فرعون اور پھر فرعون نے آگے کہا، یہ قصہ ہم الحمدللہ پہلے پڑھ کے ہیں اس لیے میں اختصار کے ساتھ اس پہ گزر رہا ہوں. وقال فرعون فرعون نے کہا، کیا کہا؟ کہنے لگا ائتونی لاؤ میرے پاس بکل ساحر علیم ہر جاننے والا جادوگر. اب دیکھیں یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر جادوگر لے کے آؤ، نہ کہا ہے جاننے والا جادوگر. کیا مطلب؟ مجھے اسپیشلسٹ چاہیے، ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا مجھے جادوگر نہیں چاہیے، مجھے ایسا جادوگر چاہیے جو اپنے فن کے اندر ماہر ہو، اپنے علم کو جاننے والا ہو اور اپنے علم کے اندر وہ پیک پہ ہو. ایسا بندہ مجھے چاہیے، ہر جادوگر نہیں، جادوگر جاننے والا. اللہ فرماتے ہیں فلما پس جب آ گئے السحرۃ جادوگر، قال تو کہا لہم انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے القوا ما قال تو کہا لہم ان سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا کہا؟ القوا پھینکو یا ڈالو، ما انتم جو تم ملقون پھینکنا چاہتے ہو، جو تم نے پھینکنا ہے نا وہ تم پھینک دو. یہ قصہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الاعراف کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. پھر آگے کیا ہوا؟ فلما القوا بس جب انہوں نے پھینکا، کس کو پھینکا تھا انہوں نے؟ وہ رسیاں پھینکی تھی، وہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا. لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کرنے کی وجہ سے ان کو وہ رسیاں چھوٹے چھوٹے سانپ نظر آنا شروع ہو گئے. فلما القوا بس جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم جو بھی تم لائے ہو بھی اس کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ السحر جادو ہے، جو تم لے کے آئے ہو نا وہ جادو ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سیبطلہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح وہ نہیں اصلاح کرتا عمل المفسدین فساد کرنے والوں کے عمل کو. تو یہ والی جو آیت ہے نا، یہ والی آیت رقیہ شریعہ کے طور پہ بھی پڑھی جاتی ہے. اگر کسی آدمی کو محسوس ہو کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے یا اس قسم کا معاملہ ہے تو اس آدمی کے اوپر بھی یہ آیت پڑھ کر دم کی جاتی ہے کہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق الحق. آگے اللہ فرماتے ہیں ویحق اللہ الحق ویحق اللہ اور ثابت کر دیا اللہ نے. یہاں پہ یحق کا مطلب ہے ثابت کرنا یا حق کر دینا. ویحق اللہ اور ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے الحق کا حق کو، یعنی اللہ نے حق کو ثابت کر دیا، اللہ نے حق کو واضح کر دیا، اللہ نے حق کو جتوا دیا بکلماتی ہی اپنے کلمات کے ذریعے.
ولو اگرچہ کریہ المجرمون مجرم اس کو ناپسند ہی کیوں نہ جان رہے ہوں۔ تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ آپ نے سورۃ الاعراف کے اندر پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ بہت بڑا حقیقی اژدہا بن گیا، اس نے ان سب کو کھانا شروع کر دیا، اور جادوگر بھی اس بات کو مان گئے، سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فما آمنا پس نہیں ایمان لائے لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر الا مگر ذریۃ چند نوجوان۔ یہاں پہ عام طور پہ ذریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ ذریت ان کا مطلب ہے چند نوجوان۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انبیاء کی تقریباً آپ دعوتیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ انبیاء کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اس دور کے نوجوان ہوتے ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کی دعوت دیکھ لیں، سعد بن ابی وقاص نوجوان ہیں، عبد الرحمن بن عوف نوجوان ہیں، طلحہ نوجوان ہیں، اسی طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر وہ تو بھی چھوٹے بچے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور اس طرح سے 1-2 اور صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول سے تھوڑے تھوڑے چھوٹے تھے، وگرنہ زیادہ تر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عمریں 20 سے 22 یا 25 کے درمیان میں ہیں جو اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے یہ بات کی فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ، چند نوجوان اس کی قوم سے ایمان لائے تھے، من قومی ہی اس کی قوم سے، لیکن ان نوجوانوں کا بھی مسئلہ کیا تھا، علی خوف، ان کو بھی تھوڑا سا خوف تھا۔ کیوں؟ دیکھیں چند نوجوان ایمان لائے تھے، اور چند بعض بوڑھوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو وہ ایمان لے کے آئے، من فرعون، خوف تھا ان کو، من فرعون فرعون سے، وملئہم اور اس کی بیوروکریسی سے، ان یفتنہم کہ وہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے، یعنی وہ آزمائے جائیں گے، ان کو خوف تھا۔ جو بزرگ تھے وہ تو یعنی بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، زیادہ تر لوگ تو فرعون کے خوف کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، اور جو بعض ان میں سے بعض ایسے بھی تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان تو ہوئے لیکن اپنا ایمان واضح نہیں کر سکتے تھے فرعون کے سامنے کہ کہیں وہ ان کو کسی فتنے کے اندر یا کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون لَعَالٍ وہ سرکش تھا، وہ سرکش ہے فی الارض زمین میں، یعنی وہ سرکش تھا۔ عال کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنے والا ویسے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سے اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جو سرکشی اختیار کرنے والا ہے، جو سرکشی کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعالٍ، فرعون کیا تھا؟ وہ سرکشی کرنے والا تھا۔ پھر آگے فرمایا فی الارض زمین کے اندر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لمن المسرفین البتہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم، یعنی وہ جو چند نوجوان اور چند بوڑھے جو مسلمان ہو بھی گئے تھے ان کو کہا یا موسیٰ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم، ان کنتم اگر تم ہو، آمنتم ایمان لانے والے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، فعلیہ تو اسی پر ہے، فعلیہ تو اسی پر، توکلوا تم بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو۔ دیکھیں یاد رکھیں مسلمان اور توکل غیر اللہ یہ 2 چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتی کبھی بھی، یہ بات یاد رکھیں، یہ جملہ میرا یاد رکھیں کہ ایک آدمی اسلام اور مومن ہے اور اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ، اور اس کا توکل اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے اوپر ہو، یہ 2 چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتی کبھی بھی۔ مومن ہمیشہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کہتے ہیں کہ مومن تو ہمیشہ اللہ سے توکل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی بات کی نصیحت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان لوگوں کو جو مسلمان ہوئے تھے یہ کی کہ اگر تم مسلمان ہو، اسلام لے آئے ہو، ایمان لے آئے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ راستہ نکالے گا۔ فقالوا تو انہوں نے پتہ کیا کہا، علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، ربنا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو بنا دے ہمیں، فتنةً آزمائش، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسی آزمائش نہ آئے کہ ہمارا ایمان امتحان میں پڑ جائے۔ لہذا اس بات کی دعا ہمیشہ انسان کو کرنی چاہیے۔ دیکھیں آزمائش اپنے نام سے واضح ہے، آزمانے کے لیے آتی ہے، لیکن بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ ایسی آزمائش کی پناہ مانگیں کہ آپ کے ایمان کا امتحان آنا شروع ہو جائے، ایمان کا امتحان نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی دعا کی، وَنَجِّنَا اور نجات دے ہمیں، بِرَحْمَتِكَ اپنی رحمت کے ساتھ،
من القوم الکافرین، اللہ کافر قوم سے ہمیں نجات بھی عطا فرما۔ اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، وَأَخِیہِ، اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ، کہ تم دونوں ٹھکانہ بناؤ، یعنی مکان بناؤ، کس کے لیے؟ لِقَوْمِكُمَا، تم دونوں اپنی قوم کے لیے۔ کہاں پہ؟ بمصر، مصر کے اندر۔ یہاں پہ مصر سے مراد کوئی عام شہر نہیں ہے، بلکہ بذات خود یہ مصر ہے، اور اس کے اندر دو طرح کے شہر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو مصر اور شام دو علاقوں کی سلطنتیں فراہم کی تھیں، تو یہ دونوں علاقے سمجھ لیں آپ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ مصر سے مراد خاص طور پہ وہی مصر جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، وہ یہ ایجپٹ کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں تو تم اپنی قوم کے لیے مکان بناؤ، ٹھکانہ بناؤ شہر کے اندر، مصر کے اندر، بیوتن، ایسے گھر، وجعلوا، اور بناؤ، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، قبلہ رخ، یعنی اپنے گھروں کو اس طرح سے بناؤ کہ وہ قبلہ رخ ہوں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور وہاں پہ نماز قائم کرو۔ کیا مطلب ہے کہ اس کے دو طرح سے مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شروع میں جو مکی دور تھا، اس کے اندر چھپ چھپا کے عبادت کیا کرتے تھے، اور بعض گھر مخصوص کیے ہوئے تھے، جیسے آل یاسر کا گھر تھا، اور اسی طرح سے جس کو آل یاسر کا گھر تھا جو سب سے پہلے ایک طرح سے درسگاہ ہے دین اسلام کی، وہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے، نماز بھی بعض اوقات وہاں پہ ادا کر لی جاتی تھی۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باہر جا کے اگر نمازیں ادا کریں گے، نمازیں پڑھیں گے تو ان کے لیے پریشانی ہوگی، لہٰذا کچھ گھر بناؤ اور ان گھروں کو خاص کر دو کہ وہاں پہ عبادت کی جائے گی، ان کا رخ قبلہ رخ کرو، وہ تمہارے لیے بطور قبلہ ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وبشر، اور خوشخبری دے دیجیے، المومنین، ایمان والوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ دعا فرمائی، کہنے لگے وقال موسیٰ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیتا فرعون، انکا بے شک تو نے، آتیتا دیا ہے، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے حواریوں کو، اس کے سرداروں کو، زینتاً، زیب و زینت یعنی خوبصورتی اور مال، و اموالن، اور مال دیا ہے۔ اللہ تو نے ان کو جاہ و جلال، عہدہ اور مال دیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ کیوں دیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلک، تیرے راستے سے۔ اب یہ بددعا کی ایک کیفیت ہے کہ اللہ تو نے ان کو مال، تو نے ان کو زیب و زینت، تو نے ان کو عہدہ کیا اس لیے دیا ہے کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں؟ اس لیے تو نہیں نہ دیا تھا۔ پھر آگے کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، اطمس، ختم کر دے، ہلاک کر دے، اللہ تباہ و برباد کر دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، وشدد، اور سخت کر دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، وہ ایمان ہرگز نہ لائیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اللہ نے یہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام کی قبول کی، آگے جا کے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا سارا مال بھی غرق کر دیا، اور ان کو ایمان بھی نصیب نہیں کیا، ایمان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ختم کر دیا۔ یہ اگلی آیت کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قال، فرمایا، قد، تحقیق، اجیبت، قبول کر لی گئی ہے، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، فاستقیما، بس تم دونوں استقامت اختیار کرو، ولا تتبعانی، اور تم نے پیروی نہیں کرنی، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ کسی غیرے کی پیروی کرنے کی، بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو مستقیم کر کے، ثابت قدمی کے ساتھ، جواں ہمتی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ کھڑے کر لو۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قصہ ذرا آگے یہاں سے حذف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اس جگہ کو چھوڑیں اور دوسری طرف چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل کے جا کے آگے دیکھا تو آگے جناب بہت بڑا سمندر ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک یہ جملہ بولا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں بولتے ہیں واللہ عالم، کہ موسیٰ علیہ السلام دوڑے موت سے اور موت آگے۔ یہ بہت بری بات ہے، موسیٰ علیہ السلام موت سے نہیں دوڑے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے جہاں اللہ نے ان کی رہنمائی کی وہ اس طرف چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ کہنا بڑا غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور آگے سمندر پایا، سمندر پا کے تو جب سمندر پایا تو اب اللہ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کہ یہاں پہ آسا مارے، موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا اور سمندر کے اندر
اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو سمندر کے اندر کوئی نیشنل ہائی وے نہیں بلکہ موٹر وے قائم ہو گئی، بڑی بڑی لمبی چوڑی سڑکیں جہاں پہ کوئی آپ کو پابندی نہیں ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ آپ گزر جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک موٹر وے ایک طرح سے قائم ہو گئی۔ ہوا کیا، اب جب فرعون پیچھے آ کے دیکھتا ہے کہ آگے تو بڑا زبردست راستہ بنا ہے، اللہ نے اب یہاں سے آگے سلسلہ شروع کیا، فرمایا وجاوزنا، اور ہم نے تجاوز کر دیا، یعنی پار لنگھا دیا، دور کر دیا، کراس کر دیا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، دریا سے، اس دریا کے اندر سے بنی اسرائیل کو ہم نے پار کر کے دوسری طرف کر دیا۔ اب فرعون نے دیکھا کہ سڑک تو بنی ہوئی ہے، لہذا ہم بھی پیچھے ہی جاتے ہیں، فاتبعہم، اس نے ان کی پیروی کی، فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، بغیاً، زیادتی کرتے ہوئے، وعدواً، اور دشمنی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے، وہ بھی پیچھے لپک پڑے، وہ بھی پیچھے دوڑ پڑے۔ اب سمندر کے جب درمیان میں آئے، اللہ نے کہا حتی اذا ادرکہ الغرق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سمندر اللہ کی مخلوق ہے، اپنی مخلوق سے وہ چاہے جیسا مرضی کام لے، آگ کا کام جلانا ہے، اللہ چاہے تو اسی آگ کو گلزار کر دے، چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ چاہے تو اسی چھری کو اس آدمی کے لیے پھول بنا کے رکھ دے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے، اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ تو سمندر کا کام ہے چلتے رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے تو درمیان میں سے موٹر وے نکال دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب ادرکہ، انہوں نے پا لیا، الغرق، غرق کو، یعنی وہ غرق ہونے لگ گئے۔ تو اب یہاں پہ فرعون کیا کہتا ہے، قال، اس نے کہا، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، کہ وہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا، مگر، الذی، وہی الہ ہے، آمنت، ایمان لائے، بھی، اس کے ساتھ، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، کاش آپ اس وقت فرعون کو دیکھتے جب وہ غرق ہو رہا تھا اور اس نے ایمان کا اقرار کیا، اور میں سمندر کی مٹی وہاں سے لا کے اس کے منہ کے اندر دے رہا تھا کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پہ بھی رحمت جوش نہ مارے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرعون کو اور اس سرکش آدمی کو، اس متکبر آدمی کو کہیں معاف نہ کر دے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر۔ لہٰذا کیا اس نے کیا، یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ یعنی ایک آدمی جب موت کے فرشتے کو اپنے پاس پا لیتا ہے، اپنے پاس دیکھ لیتا ہے، یا وجاءت سکرات الموت، کسی آدمی کو سکرات الموت شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کی جان اس کے یہاں گلے کے اندر اٹک جاتی ہے، ایسی صورت میں اگر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یا وہ کہتا ہے میں اللہ کا اقرار کرتا ہوں، یا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ جب توبہ کو قبول کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان سکرات الموت سے بے شک چند لمحے پہلے ہی وہ اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا اس نے، یعنی وہ کہنے لگا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آگے سے جواب آیا، الآن، کیا اب ایمان لے کے آ رہے ہو؟ آ کا مطلب کیا، اور الآن جب اکٹھا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا اب؟ وقد عصیت، اور تحقیق تو نافرمان تھا، قبل، اس سے پہلے، وکنت، اور تو تھا، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے، اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، نُنَجِّيكَ، ہم نے نجات دے دی، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لیمن، ان کے لیے، خلفک، جو تیرے پیچھے ہیں، آیتن، نشانی، تیرے پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو نشانی ہو جائے۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ فرعون وہاں پہ اس کی روح قبض ہوگی، وہ مر گیا، تو سمندر نے اس کی لاش نکال کے ایک پہاڑ پر پھینک دی، اور اس کو دیکھنے والے دیکھ کے عبرت حاصل کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ قاہرہ کے میوزیم کے اندر ابھی بھی ایک فرعون کی لاش پڑی ہے، واللہ عالم یہ وہی فرعون ہے، یہ کوئی اور فرعون ہے، ہم نہیں جانتے اس بارے میں، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت بنایا ہے۔ اور اس کے اندر، یعنی ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ممی پڑی ہوئی، وہاں پہ جو لاش پڑی ہوئی ہے، جثہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر سمندری نمک کے آثار موجود ہیں، جس وجہ سے اس کی وہ لاش میکسیمم اس حالت میں چلی گئی ہے، اس سے زیادہ گلنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدن کو قیامت تک کے لیے نجات دے دی ہے، یعنی ہمارے سامنے واضح کر کے رکھ دیا ہے
کہ یہ متکبر آدمی کا انجام ہے جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا ملحد کون تھا؟ یہ فرعون تھا۔ فرعون سے پہلے کوئی ملحد نہیں تھا، یہ فرعون تھا جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ سب سے پہلا ملحد تھا، اس نے اللہ کی توحید ربوبیت کا بھی اقرار کر دیا۔ اس سے پہلے لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، الوہیت کا انکار کرتے تھے، اس نے آ کے ربوبیت کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک کثیرن بہت زیادہ ہیں، من الناس لوگوں میں سے، ان آیاتنا جو ہماری آیتوں سے، البتہ لغافلون غفلت اختیار کرنے والے ہیں، غافل ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ممی پڑی ہوئی ہے، ہم یہ قصہ موسیٰ اور فرعون صبح شام اور اکثر قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر تبدیلی کی کوئی یعنی رمق ہمارے اندر نہیں جاگتی، نہ ہم تبدیلی کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں والا قدر البتہ تحقیق بوّأنا ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق بہترین جگہ۔ یہ وہی جگہ جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ مصر اور شام یہ دونوں جگہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے کی، اور فرمایا ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے۔ وہ پاکیزہ چیزیں کیا تھی؟ وہ المن والسلویٰ تھا، من اور سلویٰ ان کے لیے ہم نے نازل کیا۔ فمختلفوا اللہ کہتے ہیں انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم ان کے پاس علم آ گیا۔ شروع میں جب ان کے پاس تورات آئی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا، پھر جیسے جیسے علم بڑھتا گیا فرقے بنتے گئے، تفرقہ بازی ہوتی گئی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون جیسے ہمارے ہاں بھی آج موجود ہے کہ ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے وہ اسی کے ساتھ خوش ہے، نہیں اس کو یہ خیال آ رہا کہ میں صحیح قرآن اور حدیث کی بات کو سیکھ لوں، نہیں وہ یہ بات جاننا چاہتا کہ کیا میرا مذہب، میری بات، میرا مسلک، میرا قانون، میرے رول اینڈ ریگولیشن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہے، نہیں، بلکہ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور یہی ہوتا ہے، شروع میں علم آیا، اختلاف نہیں ہوا، شروع میں جو علم مل گیا الحمدللہ، جیسے جیسے علم بڑھتا گیا، فلسفی بڑھتی گئی، ویسے ویسے لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا کے، اپنی گروہ بندیاں بنا کے اختلافات شروع کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں ان ربک بے شک تیرا رب یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے بینہم ان کے درمیان، یعنی فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان کے درمیان، کس چیز کے بارے میں؟ فی ما اس چیز کے بارے میں کانو تھے، فی ہی جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ، یہاں پہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اصل میں اللہ نے امت کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن کے بارے میں مشکوک نہیں تھے، آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ تو لوگوں کو بتا رہے تھے، آپ مشکوک نہیں تھے، آپ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ فرمایا فَإِن كُنْتَ بس اگر آپ ہیں فی شک کسی شک میں مما اس چیز کے بارے میں انزلنا جو نازل کی ہم نے الیک آپ کی طرف، فاسأل الذین تو سوال کیجئے ان لوگوں سے یقرؤون وہ پڑھتے ہیں الکتاب کتاب کو من قبل کا آپ سے پہلے جو کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں آپ ان سے سوال کریں اگر آپ کو کوئی شک ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذریعے امت کو کہا جا رہا ہے، اس وقت کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو تم سے پہلے یہ لوگ موجود ہیں، ان کے پاس تورات بھی ہے، ان کے پاس انجیل بھی ہے، ان کے پاس باقی کتابیں بھی ہیں، یہ ان کا علم رکھتے ہیں، لہذا ان سے سوال کر لو اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لقد جاءک البتہ تحقیق آ گیا آپ کے پاس الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن اور نہ آپ ہو جائیں من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ کی نشانیوں کو، فتکون پس آپ ہوں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنیادی طور پہ امت کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ حقت کا مطلب ہے ثابت ہو گئی، بے شک وہ لوگ حقت ثابت ہو گئی علیہم ان پر کلمت بات ربک تیرے رب کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم اور اگرچہ آ جائیں ان کے پاس کل آیت ہر ایک طرح کی نشانی، ہر نشانی ان کے پاس آ جانے کے بعد بھی
جن لوگوں کے اوپر یہ طے ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کہ کب ایمان لائیں گے؟ جیسے فرعون ایمان لایا، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، لیکن تب ان کے ایمان لانے کا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں، تب ان کے ایمان کا کوئی انسان دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، ہماری جو سب سے بڑی حقیقت ہے نا انسان کی زندگی کے اوپر، سب سے بڑی حقیقت تب آشکار ہوتی ہے جب انسان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ ادھر آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوئیں، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے سارے پردے اٹھا دیے، تمہاری آنکھیں لوہے کی طرح مضبوط ہو گئی ہیں، جو باتیں تمہیں نہیں یاد تھیں اللہ نے تمہیں وہ بھی یاد کروا دیں، اور جن باتوں کے حوالے سے تم حقیقت سے ناشنا تھے اللہ نے وہ حقیقت بھی تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، مرنے کے بعد ادھر آپ مرے، ادھر آپ کے سامنے ساری کی ساری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی کہ یار یہ تو قبر بھی ہے، یہ تو منکر نکیر بھی ہے، یہ تو سوال و جواب بھی ہیں، یہ تو جنت کا بستر بھی ہے یا جہنم کے انگارے بھی ہیں، یہ جنت، یہ قبر کے سانپ اور اس کے بچھو بھی موجود ہیں، یہ عذاب بھی ہے، یہ رونقیں بھی ہیں، یہ نور بھی ہے، سارا کچھ آپ کے اوپر آشکار ہو جائے گا۔ حتی یروا العذاب العلیم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مومن نہیں ہیں، جو مرضی دلائل ان کے پاس آ جائیں، ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کے دردناک عذاب کو نہیں دیکھ لیتے۔ تو لہٰذا اللہ سے اس بات کی اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پہلے ہدایت دے کے رکھے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فلولا، پس نہیں فائدہ دیا، فلولا پس کیوں کر نہیں ہوا، کانت یعنی تھا یا کہہ لیں ہوا، قریتن کسی، فلولا کانت قریتن، بس کوئی بھی بستی نہیں تھی، اللہ کہتے ہیں فلولا پس اگرچہ کوئی بھی بستی نہیں تھی، آمنت وہ ایمان لائی ہو، فنفعہا پس اس کو فائدہ دیا ہو، ایمانہا اس کے ایمان نے، الا مگر قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نا تو پھر وہ واپس نہیں ہوتا، قوم کو فائدہ نہیں دیتا۔ یہاں پہ بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ کوئی بستی ماضی کے اندر ایسی نہیں گزری کہ عذاب آ جانے کے بعد، عذاب سامنے دکھنے کے بعد یا عذاب کے آثار دیکھ لینے کے بعد اس بستی کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ دیا ہو، سوائے ایک قوم کے۔ وہ قوم تھی، وہ قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم تھی، اور اسی یعنی قصے کی وجہ سے اور اسی نام کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ یونس ہے۔ اللہ کہتے ہیں لما جب آمنوا وہ ایمان لائے، کشفنا ہم نے دور کر دیا عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوا کر دینے والا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے ان کو فائدہ دیا، الی حین ایک مقررہ وقت تک۔ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ نینوا ایک جگہ کا نام ہے جو عراق کے بالکل سامنے ہے، اس وقت جو موجودہ عراق ہے اس کے سامنے، پتہ نہیں اس کا کیا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، نینوا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ آشوکا اس کی قوم کا نام تھا، آشوی قوم شاید اس کو کہا جاتا تھا، یہ وہ قوم تھی۔ یونس علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، یہ مسلمان نہیں ہوئے، غالباً 7 سال یا 8 سال ان کو تبلیغ کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کی بھی بات کر لی، اور یونس علیہ السلام نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اتنے دن بعد تمہارے اوپر، یعنی 3 دن بعد، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 40 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ پھر عذاب آنے سے کچھ پہلے لوگ یونس علیہ السلام کے سامنے آ کے باتیں کرنے لگ گئے، کیا کہنے لگے؟ جی دیکھو تم نے کہا تھا عذاب آئے گا، تمہارا تو عذاب آیا ہی نہیں ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بستی والوں کو چھوڑا، کشتی پہ سوار ہوئے اور نکل گئے۔ پھر آگے وہ لمبا قصہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے کہ کس طرح ان کے نام کا قرہ نکلا اور ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا، اور ان کو مچھلی نے، ایک ویل مچھلی نے اپنے حوت جس کو کہا جاتا ہے، ویل مچھلی نے اپنے پیٹ میں ان کو جگہ دی۔ خیر ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ یونس علیہ السلام نکل گئے بستی سے۔ اب بستی والوں نے دیکھا کہ بڑے گہرے قسم کے، بڑے یعنی سنگین قسم کی ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں اور بادل بھی آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ ساری بستی یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگ گئی کہ یونس ملیں اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں اور ہم سے یہ عذاب ٹل جائے۔ یونس علیہ السلام بستی میں تھے نہیں،
تو یہ ساری قوم کٹھی ہو گئی، اپنے جانوروں کو بھی لے آئے، اپنے بچوں کو بھی لے آئے، اپنے بیویوں کو بھی لے آئے، بوڑھوں کو بھی لے آئے، سب کو لے آئے میدان کے اندر، اور آ کے انہوں نے خوب گریہ زاری کی، خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، خوب انہوں نے روئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرے اور کس کی توبہ نہ قبول کرے، یہ اس بات کا رائٹ اللہ کے پاس ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا یا انسان کی جان نرگٹ میں پھنس جائے گی، اس بارے میں دلائل ملتے ہیں، اس بارے میں احادیث ملتی ہیں، جس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس وقت میں توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی آدمی کو دیکھ کے یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع و عریض ہے کہ جبریل یہ بات کرتے ہیں کہ میں فرعون کے منہ میں مٹی صرف اس وجہ سے ڈال رہا تھا کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو کہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ایمان کہیں قبول نہ کر لیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا ربو کا تیرا رب، لَآمَنَ، تو البتہ ایمان لے آتے، من فی الارض، جو بھی زمین میں ہیں، کلہم، سارے کے سارے، جمیعاً، اکٹھے ہی، سارے کے سارے اکٹھے، سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے اگر آپ کا رب چاہتا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کہے دیکھیں جی قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہم مسلمان ہوں، اللہ نہیں چاہتا کہ ہم مسلمان ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی جب اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ بات کہی ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری کی ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، ہم کہیں کہ جناب اگر اللہ کے چاہنے پہ سارے لوگ مسلمان ہو جاتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب اپنی مرضی سے سب کو مسلمان کر دیتا تو دنیا دار البلا، دار الامتحان، اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا۔ اس دار الامتحان، یا مثال کے طور پہ کمرہ امتحان میں آپ بیٹھے ہیں جناب، 15 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ممتحن آ کے خود کہہ دے کہ سوال نمبر 1 کا یہ جواب ہے، سوال نمبر 2 کا یہ جواب ہے، سوال نمبر 3 کا یہ جواب ہے، یہ 15 کے 15 بندے پاس بھی ہو جاتے اور 15 کے 15 بندوں کو 100 نمبر بھی مل جاتا تو کمرہ امتحان کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی۔ کس بات کا امتحان؟ اور امتحان کی لذت بھی ختم ہو جاتی۔ آپ اٹھ کے کہتے باہر نکل کے اور یہ کیسے امتحان تھا یار، سارے ہی پاس ہیں۔ اگر آج بھی ایسے ہو جائے، یہ اعلان کر دیا جائے کہ ابھی 10ویں کے پیپر ختم ہوئے ہیں، 10ویں کے پیپر کے بعد جتنے بھی طالب علم آئے ہیں سارے کے سارے فل نمبروں سے پاس ہیں، تو امتحان میں کامیابی کی لذت کہاں سے آتی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دار البلا، دار الامتحان اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے سے کل کوئی بندہ کلیم نہ کرے اللہ نے چاہا تھا تو میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ تو اس میں، اور دیکھیں اگر اللہ نے چاہ کے مسلمان کروایا تو کل کو کوئی بندہ اٹھ کے یہ بھی کہہ سکتا تھا مجھے تو اختیار نہیں دیا گیا، میں تو جبرن مسلمان ہوا ہوں، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لا اکراہ فی الدین، اس کا تقاضا ہی ختم ہو جاتا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ باتیں ختم ہو جاتی۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر لوگوں کو آزاد چھوڑا ہے تو اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانچ لے کوئی کون ہے جو تم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ لہذا اس سوال یا اشکال کے اوپر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ واقعی یار سوچنے والی بات ہے، اللہ چاہتا تو سارے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو پھر دارالامتحان کہاں سے آ گیا؟ بات آپ کو سمجھ آ گئی، کلیئر ہو گئی انشاءاللہ باذن اللہ، یہ جواب کلیئر ہو گیا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں یہاں سے اگلی آیت سے مزید آپ کو اس اگلے حصے سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں افا انتا، کیا آپ تکرہو، مجبور کرتے ہیں، الناسا، لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکونوا، وہ ہو جائے مومنین، ایمان والے۔ آپ کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکرہ کا مطلب ہے اکراہ، یعنی کسی کے اوپر جبرن کسی کو مسلمان کر دیا جائے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ لوگ زبردستی مسلمان ہوں؟ انما علیک البلاغ، آپ نے پہنچا دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے اوپر نصیحت کرنا ہے، آپ صرف اور صرف لوگوں کو نصیحت کریں بس، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں۔ ایمان لے کے آتے ہیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے، نہیں لے کے آتے تو نہ لے کے آئیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ لہذا اللہ نے یہ بات واضح کر دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما کان، اور نہیں ہے، لنفس، کسی جان کے لیے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا مگر باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی اپنی کوشش اور اپنی کوشش کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم جب مل جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو کوشش ہی نہیں کرتا، جس کے دل کے اندر کبھی تڑپ ہی نہیں آئی، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے لیے بھی راستے
بند فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ بنا دیتا ہے الرِّجْسَ ناپاکی کو عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر لا يعقلون جو عقل نہیں رکھتے، عقل نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے ہمیشگی کی بے دینی، یہاں پہ الرجس ایک طرح سے بے دینی ہے، یہ گندگی سے مراد شرک کی گندگی ہے۔ شرک کی گندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمیوں پر لگا دیتا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ کہتے ہیں قل انظروا، قل کہہ دیجئے انظروا تم انتظار کرو، ماذا فی السماء قل کہہ دیجئے انظروا تم دیکھو، ماذا فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، وما تغنی الآیات، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما تغنی، اور نہیں فائدہ دیتی، یعنی کوئی فائدہ نہیں دیتی الآیات نشانیاں، والنذر اور ڈرانے والے، عن قوم ایسی قوم کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ کی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، اللہ کی طرف سے آیات آ جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے انبیاء مبعوث ہو جانے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو ہٹ درمی یا ضد کی بنیاد پر ایمان نہیں لے کے آتے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی نشانی کا فائدہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، بس کیا وہ انتظار کریں، بس نہیں کہ وہ انتظار کریں الا مگر مثل ایام، انہی لوگوں کے ایام کی مثل، الذین جو گزر گئے، الذین وہ لوگ، خلو جو گزر گئے، من قبل مجھ سے پہلے، جیسے ان سے پہلے لوگ گزر گئے تھے، جیسے وہ انتظار کرتے رہے، انہوں نے جتنا فائدہ لیا دنیا میں، ویسے ہی ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ انتظار کریں اور اسی طرح کا فائدہ لے لیں۔ قل کہہ دیجئے فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم پھر ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح سے، حقا علینا، ہماری یہ ذمہ داری ہے، حقا فرض ہے، علینا ہم پر، ننجی المؤمنین کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ذمہ داری ہے، اور آپ نے دیکھا ہے آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ ہود کے اندر ہم یہ باتیں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ کیسے اللہ نے انبیاء کو اور انبیاء کے ساتھ جو باقی لوگ تھے ان کو کس طرح سے نجات دی، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کس طرح سے نجات دی، ہود کے ساتھ جو تھے، صالح کے ساتھ تھے، باقیوں کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو کس طرح سے نجات دی۔ لہذا مشرکین کا فائدہ ایک مقررہ وقت تک ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی شکن، کسی بھی شک میں، من دینی، میرے دین کے بارے میں، تو یاد رکھو فلا اعبد الذین، فلا اعبد، میں نہیں عبادت کرتا، الذین، ان لوگوں کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی، وہ اللہ، یتوفاکم، جو تم کو مارتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ مزے کی بات پتہ کیا ہے، یہاں پہ موت کی حقانیت واضح کی جا رہی ہے۔ موت دنیا کا ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر مسلمان، کافر، ملحد، غیر ملحد، ہر طرح کا آدمی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ موت آ کے رہنی ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نمبر ایک، ہر کسی کو موت آ کے رہنی ہے، نمبر ایک، نمبر دو، ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ موت آ جاتی ہے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک پوائنٹ بھی سمجھاؤں، پتہ نہیں آپ نے شاید سنا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے پہلے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یاد رکھیں کہ یہ موت کے ساتھ ذائقے کا لفظ کوئی جچتا نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ ایک طرف موت کہا جا رہا ہے اور موت تو بڑی سنگین چیز ہے، اور دوسری طرف ذائقہ کہا جاتا ہے۔ ذائقے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹیسٹ، اس کا چکھنا، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی سواد، وہ میٹھی ہے، کھٹی ہے، کڑوی ہے، کسیلی ہے، کیا ہے۔ تو یہ موت کے ساتھ ذائقہ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ بڑے غور کے بعد مجھے ایک بات سمجھ آئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ نے موت کے ساتھ ذائقے کا لفظ اس لیے، یعنی ممکن ہے یہ ذائقے کا لفظ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے آئے ہوں کہ ہر آدمی کی جو موت ہوتی ہے اس کی موت ایک طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ ہر انسان کی موت اس کے عمل کے بقدر اچھی یا بری ہوتی ہے۔ تو جیسی انسان کی زندگی گزری ہے ویسے اس کی موت آئے گی اور اسی کے مطابق وہ اس کا ذائقہ چکھے گا۔ جیسے مومن آدمی کے بارے میں نبی صاحب نے فرمایا کہ ایک مومن آدمی کی موت اس طرح سے نکلتی ہے جیسے ایک بڑے سارے مشکیزے کو اس کا منہ کھول دیا جائے اور اس کو درخت سے لٹکا دیا جائے، کتنی تیزی کے ساتھ اس کا پانی بہہ جائے گا۔ اور کافر کی موت ایسے نکلتی ہے جیسے ایک ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر رکھا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، کیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے،
کتنی شدت اور تکلیف کے ساتھ اس کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اس سختی اور تکلیف کے ساتھ اس کافر آدمی کی موت نکلتی ہے، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیسے ان کافروں کی موت نکلتی ہے، ان کی موت واقع ہوتی ہے، ان کی روح قبض ہوتی ہے کہ فرشتے ان کے چہروں کے اوپر اور ان کی کمر کے اوپر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کل نفس ذائقۃ الموت کے ساتھ جو موت کے ساتھ ذائقہ ہے نا، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر ذی روح اپنے عمل کے بقدر، اپنے معاملات کے بقدر اس موت کی سختیوں کو جھیلے گا، جس کی وجہ سے یہاں پہ ذائقے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، یہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَن، اور یہ کہ اقیم، آپ قائم ہو جائیں یا قائم کریں، وجہ کا، اپنے چہرے کو، للدینی حنیفہ، سیدھے دین کی طرف، دین حنیف کی طرف، دائیں بائیں کسی طرف ہم نے نہیں جانا، بالکل سیدھا صراط مستقیم اور دین حنیف کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا کریں۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ آپ ہو جائیں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا، اور نہ آپ پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کس کو، ما، جو، لا ينفعوک، آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، ولا یضرک، اور نہ وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، اذن، تب، من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ بھی ان آیات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کو مراد لے رہے ہیں، امت تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں سورۃ ہود، انشاءاللہ سورۃ ہود سے ہم اپنا اگلا سبق شروع کریں گے، یہ والی چند ایک آیات ہیں، 4-5 جو ہم نے ابھی پڑھنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ آیات ہیں جو بندہ ان آیات کو غور سے پڑھ لینا، یقین کرے، میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان آیات کو مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لے تو وہ آدمی دنیا سے غنی ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر، وَإِن، اور اگر، يَمْسَسْكَ اللَّهُ، آپ کو پہنچائے اللہ تعالیٰ، بِضُرٍّ، یا آپ کو چھوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بِضُرٍّ، کسی تکلیف کے ساتھ، فَلَا كَاشِفَ، بس کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا، الا ہو، سوائے اس ذات کے، اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو، اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھے آپ کے ساتھ، بخیر، کسی خیر کی چیز کا، فلا راد، کوئی رد نہیں کر سکتا، لفضلہ، اس کے فضل کو، اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ آپ کو فائدہ دینا چاہے اور اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی طاقت مل کے آپ سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ یہی وہ دعا بھی ہے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جس کو تو دینے کا ارادہ رکھے اس کو کون روک سکتا ہے، اور جس سے تو لے لے اللہ اس کو کون دے سکتا ہے۔ یہ سادہ، یہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو غنی کرنے کا ایک بہت بڑا قاعدہ دیا اگر ہم سمجھیں۔ اور جیسے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر یاد رکھ، اگر ساری دنیا مل کے تجھے فائدہ دینا چاہے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی الا کہ جو اللہ نے تیرے حصے میں فائدہ لکھا ہے، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے تکلیف پہنچائیں، تجھے پریشان کریں، تجھے نقصان دیں، تو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے الا کہ جو اللہ نے تیرے معاملے کے اندر نقصان لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی تربیت اسی منہج پہ، اسی بات پہ کریں کہ بیٹا فائدہ دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ نقصان دینے والی ذات، نقصان کو یہاں تک ہم تک آنے والی ذات، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ انسان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ کہتے ہیں یصیب، وہ پہنچاتا ہے، بھی، اس کو، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنوں بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، الحق، حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی،
جس نے ہدایت لی فإنما یہتدی تو اس کی ہدایت لنفسہ اس کے نفس پر ہے، یعنی جو بندہ ہدایت پہ ہے اس کی ہدایت کا فائدہ بھی اسی کو ہی ہے۔ ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہو گیا فإنما یضل علیہا تو اس فإنما پس بے شک یضل اس کا گمراہ ہونا علیہا اسی کے اوپر ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کا فائدہ تمہیں، اور اگر تم کوئی گناہ کرو گے تو گناہ کا نقصان بھی تمہیں ہی ہوگا۔ فرمایا وما انا علیکم بوکیل وما انا اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بوکیل کوئی کارساز کوئی مختار، میں تمہارے اوپر کوئی مختار نہیں ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان دینا چاہے اور میں اس کو فائدے میں بدل دوں، یا اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے میں اس کو نقصان میں بدل دوں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں گمراہ رکھنا چاہے اور میں تمہیں ہدایت دے دوں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہے اور میں تمہیں گمراہ کر دوں، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اس کے بعد فرمایا واتبع اور پیروی کیجئے ما یوحا جو وحی کیا جاتا ہے الیک آپ کی طرف، واصبر اور صبر کیجئے حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جو آخری آیات ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سورۃ یونس یہ مکی دور کے آخر میں تقریباً نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ بھی مسلمان ابھی کمزور ہیں، ضعیفی میں ہیں اور مسلمان اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ کچھ نوجوان یہ چاہتے تھے صحابہ میں سے کہ ہم لڑیں، باہر نکل کے جہاد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ابھی تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وصبر 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 حتی یحکم اللہ، صبر کریں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ وہ ہجرت نبوی تھی، ہجرت نبوی کے بعد اسلامی ریاست کا قیام تھا، اسلامی ریاست کے قیام کے بعد وہ غزوہ بدر تھا، وہ غزوہ احد تھا، وہ غزوہ خندق تھا، وہ سارے غزوات تھے جو تبوک تک ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو وہ لڑنے کا شوق رکھتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کا شوق رکھتے تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سربلند فرمایا اور اسلام کا جھنڈا ہر جگہ تک پھیل گیا، خاص طور پہ جزیرہ نما عرب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ تو یہاں پہ یہ آیات کے اندر اس طرف اشارہ اللہ فرما رہے ہیں کہ واتبع پیروی کیجئے ما یوحا جو وحی کیا جاتا ہے الیک آپ کی طرف، واصبر اور صبر کیجئے حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ وہ اللہ تعالیٰ حکم کر دے، وہو خیر الحاکمین اور اللہ تعالیٰ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ تو آگے سورۃ الہود ہے انشاءاللہ باذن اللہ، یہ سورۃ الہود ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کے اندر جا کے شروع کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں تک یہ بات اچھے انداز سے پہنچی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔